السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 89، 80 اور 81 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹے معبودوں سے بیزاری ظاہر کرنے کے بعد اپنا عقیدہ اور دین حق کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس اللہ عز و جل کی بارگاہ کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اسلام کے سوا باقی تمام ادیان سے جدا رہ کر میں اللہ عز و جل کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو حنیف فرمایا۔ حنیف کے معنی ہیں تمام جھوٹے دینوں سے صاف اور ہر باطل سے جدا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین حق کا قیام و استحکام جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ تمام باطل دینوں سے بیزاری اور دین حق پر پختگی ہو۔ دین کے معاملے میں پلپلے پن کا مظاہرہ کرنے، سب کو اپنی اپنی جگہ درست ماننے اور سب مذاہب میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوششیں کرنے سے دین حق کا استحکام ممکن نہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے ایک وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ پڑھا کرتے تھے، میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟
حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان حق فرمایا، جھوٹے معبودوں کا رد کیا اور توحید باری تعالیٰ کو بیان فرمانا شروع کیا، تو قوم آپ علیہ السلام سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، بتوں سے ڈرو، انہیں برا کہنے سے خوف کھاؤ، کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ عز و جل کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے اپنی توحید و معرفت کی ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان بتوں کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک بتاتے ہو، کیونکہ وہ بت بے جان ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، ان سے کیا ڈرنا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے کہ میرا رب عز و جل کوئی بات چاہے تو وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا رب عز و جل قادر مطلق ہے، نہ یہ کہ تمہارے بتوں کے چاہنے سے کچھ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے خطرناک موقع پر بھی ایمان نہ چھپایا بلکہ اپنے ایمان کا اعلان فرما دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں مخلوق کی ایسی ہیبت نہیں آ سکتی جو انہیں فرائض کی ادائیگی سے روک دے۔ آیت نمبر 81 میں ارشاد ہے، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری، تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں جو بے جان جمادات اور بالکل عاجز و بے بس ہے، اور مجھے ڈرانے کی بجائے تو تمہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم نے ان بتوں کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرایا جن کے شریک ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ امن کا مستحق کون ہے، وہ مومن جس کے پاس اپنے عقیدے کی حقانیت کے دلائل ہیں، یا وہ مشرک امن کا مستحق ہے جس کے پاس اس کے عقیدے کی کوئی معقول و قابل قبول دلیل نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب